کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کی سب سے مہنگی اور محفوظ سمجھی جانے والی فضائی قوت کو چند سو ڈالر مالیت کے کھلونوں جیسے ڈرونز پلک جھپکنے میں تباہ کر سکتے ہیں؟ نہ کوئی ایٹمی میزائل، نہ کوئی F-35 بمبار، بلکہ ایک چھوٹا پروپیلر گھمانے والا معمولی سا ڈرون۔ یہ کوئی تصوراتی ناول نہیں بلکہ جون 2025 کی وہ تلخ اور حیرت انگیز حقیقت ہے جب یوکرین نے روس کی عسکری تاریخ میں وہ باب لکھ دیا جو ہمیشہ کے لیے ورق پلٹ دے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب روس یوکرین جنگ نے 3 سال مکمل کر لیے تھے۔ دنیا بھر کے تجزیہ نگاروں کو یقین تھا کہ یوکرین تھک چکا ہوگا، اس کے بجٹ کی سانسیں اکھڑ چکی تھیں، بیرونی امداد کم ہو رہی تھی اور روس اپنی جارحانہ پوزیشن مضبوط کر چکا تھا۔ لیکن جنگ صرف توپوں سے نہیں، تدبیر سے لڑی جاتی ہے۔ ایسے میں یوکرین کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک خفیہ مشن تیار کیا، اتنا خاموش، اتنا زیرک اور اتنا مہلک کہ دنیا آج اسے آپریشن اسپائڈر ویب کے نام سے جانتی ہے۔ یوکرین نے روایتی جنگی حکمت عملی کو یکسر مسترد کر دیا۔ نہ سرحدی حملہ، نہ ٹینکوں کی چڑھائی، بلکہ انہوں نے جدید دور کی سب سے مہلک قوت کو چنا۔ کئی عرصے تک یوکرینی سائبر ماہرین نے روسی ایئر بیسز کی مکمل ڈیجیٹل جاسوسی کی۔ سیٹلائٹس کی مدد سے روزانہ کی تصاویر لی گئیں، انکرپٹڈ نیٹ ورکس میں گھس کر معلوم کیا گیا کہ کس وقت روسی فضائیہ کے ریڈارز کمزور پڑتے ہیں اور کن دنوں میں اہلکاروں کی تعیناتی کم ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی شطرنج کی بازی تھی جس میں ہر چال کو خاموشی سے اور انتہائی صبر سے کھیلا گیا۔ اور پھر وہ رات آئی، جون کی ایک خاموش رات جب روس کی فضائیں سوئی ہوئی تھیں۔ یوکرین نے فرسٹ پرسن ویو FPV ڈرونز کو لانچ کیا، چھوٹے، ہلکے اور انتہائی تیز رفتار۔ ان کے اندر مخصوص پروگرامنگ انسٹال کی گئی تھی جو ہدف پر عین اسی طرح حملہ کرے جیسے شہد کی مکھیاں اپنی رانی کی حفاظت کے لیے جان دے دیتی ہیں۔ یہ ڈرونز GPS جامنگ کے باوجود اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے بصری نیویگیشن اور پرانی نقشہ جاتی معلومات پر پرواز کرتے رہے۔ اور پھر ان 5 بڑے روسی ایئر بیسز پر اچانک ایسی تباہی ٹوٹی جو روس کی تاریخ میں پہلی بار بغیر کسی میزائل یا طیارے کی ہوئی۔ صرف 17 منٹ میں 50 سے زائد جنگی طیارے، جن میں Tu-95 بمبار، Su-34، Tu-22M فائٹرز اور سب سے قیمتی A-50 AEW&C ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم شامل تھے، مکمل طور پر تباہ کر دیے گئے۔ ڈرونز نے براہ راست جہازوں کے فیول ٹینک، کوکپٹ اور ریڈار یونٹس کو نشانہ بنایا۔ اس کارروائی کی ویڈیوز کچھ ہفتے بعد یوکرینی ڈارک نیٹ ورک پر لیک ہوئیں، جہاں ہر حملہ ایک فنکارانہ خاموشی سے کیا گیا دکھائی دیتا ہے۔ پہلے تو روس نے اس حملے کی تردید کی۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن سیٹلائٹ تصاویر، آزاد صحافیوں کی رپورٹیں اور سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیوز نے سب کچھ بے نقاب کر دیا۔ ایئر بیسز پر جلتے جہاز، دوڑتے فوجی اور خاموشی میں لرزتی قیادت، یہ سب کچھ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ روس جو خود کو دنیا کی دوسری بڑی فوجی قوت کہتا تھا، ایک سستے ٹیکنالوجیکل ہتھیار کے سامنے بے بس ہو گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، یہ ایک انقلاب تھا۔ دنیا بھر کے دفاعی ادارے اس حملے کا پوسٹ مارٹم کرنے لگے۔ امریکہ نے فوری طور پر اپنے ایئر بیسز سیکیورٹی پروٹوکولز کو اپ ڈیٹ کیا۔ چین نے اپنے ریڈار شیلڈز کو نئے AI سسٹم سے جوڑنا شروع کر دیا۔ یورپ نے مشترکہ سائبر سیکیورٹی یونٹ پر کام تیز کر دیا۔ اور پاکستان کے معروف عسکری تجزیہ نگاروں نے کہا کہ اب جنگیں طاقت، ٹینکوں یا بموں سے نہیں جیتی جائیں گی، بلکہ ذہانت اور سافٹ ویئر کے چند کوڈ سے جیتی یا ہاری جائیں گی۔ یوکرین نے روس کو صرف میدانی جنگ میں شکست نہیں دی، بلکہ اس نے دنیا کے تمام کمزور ممالک کو یہ پیغام دیا کہ جنگ اب صرف طاقت کی نہیں، حکمت کی ہو چکی ہے۔ یہ ایک نئی تاریخ ہے۔ جہاں ایک معمولی ڈرون اربوں ڈالر کی مشینری کو بے وقت کر دیتا ہے، تو یہ لمحہ ہے جہاں انسان کا دماغ مشین کی قوت پر غالب آ جاتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اب ہر کمزور ملک ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے سے بڑے دشمن کو چکمہ دے سکتا ہے؟ کیا یہ صرف ایک کامیاب آپریشن ہے یا پھر آنے والی دنیا کا خطرناک اشارہ؟